حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہاں مدینہ کے جو لوگ تھے، یعنی یہ جو مدینہ میں رہنے والے یہودی لوگ تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ یہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بتایا کہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے میں روزہ رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں۔ اس لیے 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا یہ سنت ہے۔ 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ، 9-10 کا روزہ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 10-11 کا روزہ، تاکہ ہماری یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی وہ پوری ہو جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، 10 محرم کو بھوکا پیاسا رہنا یہ سنت ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں اس دن میں بھی میری بھوک پیاس کی کیفیت ایسی حالت میں لڑ رہے ہیں جا کر، تو یعنی اس دن میں بھوکا پیاسا رہنا سنت ہے، اس دن میں پیٹ بھرنا سنت نہیں، سمجھے گی بات کی؟ اس لیے اس دن میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اوروں کو بھی روزہ رکھوانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو جن سے آدمی بات کر سکتا ہے روزے کے بارے میں ان کو ترغیب دینی چاہیے۔ خیر کی چابی بننا چاہیے، شر کی چابی نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں لوگوں کو خیر بھی پہنچائیں، خیر پر لانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم خود بھی عدل حفاظت فرمائے، شر پر چلنے والے ہوں، شر کے رستے پر چلنے والے ہوں، یا اور لوگوں کو شر کے رستے پر لانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔